سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی آج آپ پکارتے ہیں وہ بت ہے، اور اس بت پرستی نے تمام انسانیت کو تباہ کیا، پہلی قوموں کو بھی اور ہماری قوم کو بھی تباہ کر چکی ہے، سوائے چند کے جن پہ اللہ مہربان ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا ایک شخص جو پیدا کرنے والا ہے اس جیسے ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ ہر پیدا کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب پیدا کیے گئے ہیں، چاہے فرشتے ہیں، رسول ہے، جنات ہے، دنیا کی کوئی مخلوق بھی ہے، سب پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ میں نے اپنے زندہ رب کی بات ماننی ہے؟ کیوں نہیں نصیحت، یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں کسی کو سفارشی بنایا ہوا ہے، کسی کو کیا بنایا ہوا ہے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے رسول ہمارے لیے سفارش، ہماری گناہوں کے لیے مر گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سفارش کریں گے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے آخر میں جنت جانا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہاں، قرآن میں اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو سچ ہے، لیکن کہاں لکھا ہے؟ قرآن کا ہر وعدہ، ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گن لو نعمتیں اللہ کی تو نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لعفو غفور، ان اللہ لعفو رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحیم ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون و ما تعلنون، تو بھی تم چھپاتے ہو جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ انسان نہیں جانتا، یہ رب جانتا ہے کہ جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو جو سوائے اللہ کے پکارتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، کچھ بھی نہیں پیدا کرتے۔ وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کو بھی آپ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے جن ہیں، چاہے فرشتے ہیں، کچھ بھی جس کو بھی آپ پکاریں تو پیدا کرنے والی ذات کو پکارو نا۔ اس کے لیے تو کوئی سائنس نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی لاجک نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی پیدا کر سکتا ہے، سب کچھ لے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں، غیر احیاء، اموات ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ رسول نے کہا ہے ہمیں، آج تو رسول بھی ہم میں نہیں ہے۔ یہ رسول نے کہا کہ ان کو بھی موت آ گئی تھی، اور ان کو بھی دفن کیا گیا مدینے میں، اور ان کی قبر ہمارے لیے ایک موجود ہے، مشعل راہ ہمارے لیے، اسوہ حسن ہے ہمارے لیے رسول، اور یہ ہمارے لیے یقین کہ رسول بھی مرتے ہیں، نو ایکسپشن، آپ بھی مریں گے، آپ کو بھی دفن کیا جائے گا، جو رحمت للعالمین، لیکن ان کو بھی موت آئی، ان کو بھی دفن کیا گیا، ان کو بھی یہ خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ رب کہہ رہا ہے، کوئی اس میں ایکسپشن نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا مالک صرف ایک ہے، واحد ہے، بس اللہ ہے، بس اور کوئی نہیں اس کا۔
والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ، ان لوگوں کے دل اس بات سے منکر ہیں، وہ نہیں مانتے آخرت پہ۔ دیکھو کتنی، اب آخرت پہ تو یقین بہت بہت بڑی نعمت ہے، جن کو اپنی آخرت پہ یقین ہو جائے وہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ انسان تو موت بھولی ہوئی ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ لیکن یہ کہ ومن الناس من یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لیں۔ ایمان والے نہیں ہوتے، منہ سے کہنے سے نہیں ہوتے، باقاعدہ آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے انسان کو۔ لیکن وہ رب جانتا ہے، جو چھپا رہے ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں، رب سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو نہیں۔ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہی تکبر کر رہے ہیں۔ یہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، ایمان آخرت پہ کہہ دینے سے ایمان نہیں آتا۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، جو اللہ کی باتوں سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بات سے اپنے آپ کو، جیسے شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں مانا بات، رب کی نہیں مانی، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اسی طرح اگر انسان رب کی باتوں کو نہیں مانتا تو وہی شیطان ہے، تکبر کر رہا۔ تو انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بس یہ بات یاد رکھیں۔ اور رسول نے بھی یہی کہا ہے، ان نتبع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل، پورے جہانوں کو کہہ دو، عالمین کو کہہ دو، انما اتبع ما یوحى الی، میں صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی۔ یہ وحی صرف قرآن ہے، جو قرآن سنا کے وہ چلے گئے تو باقی لوگوں نے کتابیں پکڑ لیں اور کہا کہ نہیں یہ بھی وحی ہے، رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو رسول ہی تو ہمیں اللہ کی بات پہنچاتے، دونوں میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک خالق ہوتا ہے، ایک خالق کی بات پہنچانے والا ہوتا ہے۔ رب تو چاہے تو 2 سیکنڈ میں کہہ دے بھئی سب مومن ہو جاؤ، مومن ہو جائے گا، لیکن ایک آزمائش ہے، اللہ کا ایک طریقہ رکھو۔ تمام قوموں کو ایسے ہی ڈیل کیا ہے۔ ہمارے بابا کو بھی آزمائش میں ڈالا، ٹیسٹ لیا، فیل ہو گئے، نکال دیا جنت سے، سزا ملی، معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی ہر سیکنڈ پہ یہ اللہ نے، اب تو ایک ٹیسٹ پاس ہو کے جنت میں جائیں گے آپ۔ جنت، یہ لوگ کہتے ہیں فلاں مسجد نبوی فلاں ٹکڑا جنت کا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے۔ وہی تو شیطانی باتیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں اور رسولوں سے منسوب کر رہے ہیں۔ اگر وہ سچ ہوتی تو قرآن میں آ جاتی۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتابیں نہیں ہیں، کتاب ہے قرآن۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں۔ ان کو بتا دو سب کو، رسول کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے، میری جو مجھے وحی ہوئی ہے، یہ قرآن ہے۔ وہی آج بھی محفوظ ہے، یہ وہی ہے، اور دین مکمل کر کے پیغام پہنچا کے رب کا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آگے کہ ھذا بصائر من ربکم، یہی نظریں ہیں، بصیرت ہے تمہارے رب کی، نظروں سے ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے، کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ، یہی ہدایت ہے اور یہی مرسی ہے، رحمت ہے، بلیسنگز ہے، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے۔ لیکن جب آپ اللہ کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں تو انسان میں خوبیاں آ جاتی ہیں، کتے کی طرح، کتے کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو ان کی مثال کتے کی طرح۔ ان تحمل علیہ ولو شئنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع سے پڑھنا، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کے ساتھ ان کو اٹھا لیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن یہ اپنی خواہشوں کا غلام تھا، زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا، واتبع ہوا، اور اپنی خواہشوں کا غلام تھا۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو ان کی خوبیاں کتے کی طرح۔ اب کتے کو سٹڈی کریں گے تو کریں گے نا، آپ کتے کو ضرور سٹڈی کریں، ایگزیکٹلی ان لوگوں کی طرح۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں میں کتے کی خوبیاں جو میری آیاتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ آیاتیں میں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے، میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کو تو کتے کی سٹڈی کا پتہ ہی نہیں ہے کتنا یوزفل ہے، کہ اس میں انسانوں کی عادتیں ہیں جو انسانوں کے لیے اپنا رب مانتے ہیں، رب کو رب نہیں مانتے، رب سے بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، وہی تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کو صرف اور صرف والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ قرآن ہمارے لیے قرآن ہے، وہ باقی بنی اسرائیل کے لیے۔ جس قوموں نے بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، باقی جو حدیثیں وہ کتابیں نہیں ہیں ہماری، یاد رکھنا وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ تو ہزاروں کتابیں ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں آپ کو، اور ہٹ چکے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، قسم قسم کے عذاب میں۔ لیکن پہچانیں گے تو جب قرآن پڑھیں گے سچ، تو جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ اب جھوٹ جب عام ہو جاتا ہے تو وہ بالکل سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے، بس لوگ اسی جھوٹ میں پڑے رہتے ہیں، ہر ایک کی اپنی کنکلوژنز ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے کوٹس بناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے جاتے ہیں ان کی، اور وہی چیز پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن جو کتاب، رب کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، قرآن کو، اقاموا الصلاۃ، اور اپنی نماز قائم کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کے کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف مخلص ہو جائیں، اللہ کو پکاریں، اپنے مالک کو پہچانیں، اس قرآن کو پڑھیں۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب کہتے ہیں بدلے کے لیے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، عمل کریں گے تو اللہ آپ کو دے گا، اسی میں سچ ہے، اور یہی ہماری مشعل راہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے نور ہے، نور جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے صرف آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔